अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या तुर्की वाकई एक सुपर पावर बनने के करीब है? क्या है अमेरिका की वो एक गलती या वो एक इनकार जिसके बाद तुर्की ने ठान लिया कि वो अब अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी खुद तैयार करेगा? तुर्की का शुमार दुनिया की उभरती हुई मौशतों में होता है, जो दुनिया में 771 बिलियन यूएस डॉलर्स के साथ दुनिया की 19वीं बड़ी मौशत है। जबकि बहुत से इकोनॉमिस्ट तुर्की को दुनिया की नई इंडस्ट्रियल कंट्री का स्टेटस भी दे चुके हैं। तुर्की की जीडीपी पर कैपिटा की बात की जाए तो वो 9,370 यूएस डॉलर्स बनती है। यानी कि तुर्की की जीडीपी को अगर तुर्की के हर बंदे में तकसीम किया जाए तो हर एक को तकरीबन 9,370 यूएस डॉलर्स मिलेंगे। कंपैरिजन के तौर पर अगर पाकिस्तान की जीडीपी पर कैपिटा की बात की जाए तो वो तकरीबन 1482 यूएस डॉलर्स बनती है, जो तुर्की से तकरीबन 8 गुना कम है। तुर्की के 2023 विजन की बात करते चलें तो तुर्की 2023 तक दुनिया की 10 बड़ी मौशतों में शामिल होना चाहता है, जबकि अपनी जीडीपी को 771 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़ाकर तकरीबन 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स तक लेकर जाना चाहता है। और अगर तुर्की ने ऐसा कर दिया तो तुर्की आलम इस्लाम का पहला मुल्क होगा जिसने ट्रिलियंस डॉलर इकनॉमी को क्रॉस किया हो। इस वक्त कनाडा दुनिया की 10वीं बड़ी मौशत है और उसकी मौशत का साइज़ तुर्की से तकरीबन डबल है। जबकि बहुत से इकोनॉमिस्ट का ख्याल है कि तुर्की का ये जुनून अगर तुर्की को 2023 यानी इन 3 सालों में यहाँ तक ना भी लाया तो तुर्की इसके बहुत करीब तर पहुँच जाएगा। तुर्की की इस तेज़ रफ्तार तरक्की की बात करते चलें तो इसके पीछे भी मगरिब का ही हाथ है। यानी तुर्की हर साल अरबों डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स मगरबी ममालिक और यूरोप को करता है और बदले में ये ममालिक भी तुर्की में भारी मिकदार में अपना माल फ़रोख्त करते हैं। यानी तुर्की को यहाँ पर मौशी जंग का कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से कारोबार किया जा रहा है। तुर्की पर मौशी जंग की बात करते चलें तो ऐसा ही एक इकदाम सदर ट्रंप ने उठाया था। सदर ट्रंप ने 2019 में तुर्की की स्टील मसनूआत पर टैरिफ बढ़ा दिए थे, जबकि जवाब में तुर्की ने भी अमेरिका की कई मसनूआत पर टैरिफ बढ़ा दिए। जबकि तुर्की की अवाम ने गवर्नमेंट का इतना साथ दिया कि अपने पास मौजूद डॉलर्स को फ़रोख्त करना शुरू कर दिया, जिससे तुर्की की करेंसी लीरा में काफ़ी हद तक बेहतरी नज़र आई। जिसके बाद सदर ट्रंप ने भी अपना ये फैसला मजबूरी में वापस ले लिया। तुर्की की एक्सपोर्ट्स की बात करते चलें तो तुर्की ज़्यादातर क्लोथिंग, मशीनरी, व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट जैसी मसनूआत फ़रोख्त करता है, जबकि स्टील की मसनूआत भी तुर्की की अहम एक्सपोर्ट्स में शामिल हैं। इसके अलावा तुर्की ने हाल ही में अपनी इलेक्ट्रिक कार का प्रोटोटाइप तैयार किया है, जिसे 2022 तक तुर्की मार्केट में पेश करना चाहता है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तुर्की कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है और अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहा है। जबकि तुर्की को मौशी पावर बनाने के लिए कुदरत भी तुर्की का साथ दे रही है, जहां हाल ही में ब्लैक सी में तुर्की ने वसी गैस के ज़खायर दरियाफ्त किए हैं, जबकि ये ज़खायर 320 मिलियन क्यूबिक मीटर्स बताए जा रहे हैं, जो सिर्फ एक कुएँ से दरियाफ्त हुए हैं। ऐसे बहुत से कुएं ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी में मौजूद हैं, जहां अभी भी गैस और तेल के वसी ज़खायर मौजूद हैं, जहां पर तुर्की ड्रिलिंग करने के मंसूबे बना रहा है। और अगर ये ज़खायर भी तुर्की को मिल गए तो तुर्की बहुत हद तक अपनी मौशत को संभाल लेगा। जहां तुर्की हर साल 40 अरब यूएस डॉलर्स की एनर्जी इंपोर्ट करता है, वहीं अगर ये ज़खायर मिल गए तो तुर्की एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक में शामिल हो जाएगा और हर साल तकरीबन 40 बिलियन यूएस डॉलर्स बचा लेगा, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तुर्की इन पैसों से कितनी तेज़ी से अपनी मौशत को आगे लेकर जा सकता है। इधर हम तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स की बात करेंगे कि कैसे तुर्की ने इतनी जल्दी इतनी कामयाबियां हासिल की हैं और कैसे अमेरिका की एक गलती या यूं कहें कि एक इनकार की वजह से आज तुर्की अमेरिका के मद्दे मुकाबिल आकर खड़ा है।
آج سے 18 سال قبل 2002 میں ترکی نے اپنی ڈیفنس انڈسٹری کا آغاز تقریباً $1 بلین کے ساتھ کیا، جو آج تقریباً 2002 میں $11 بلین کی انڈسٹری بن چکی ہے۔ ترکی ہر سال $3 بلین کی ڈیفنس ایکسپورٹس کر رہا ہے۔ ان ایکسپورٹس کے ساتھ ترکی دنیا کا 14واں بڑا ملک ہے، جبکہ اس لسٹ میں امریکہ سر فہرست ہے، جو ہر سال تقریباً $50 بلین کی ڈیفنس ایکسپورٹس کرتا ہے، جبکہ اس لسٹ میں دوسرا نمبر رشیا، پھر فرانس اور پھر جرمنی کا آتا ہے، جبکہ اس لسٹ میں چائنا 7ویں نمبر پر موجود ہے۔ صرف کمپیریزن کے طور پر دیکھا جائے تو پاکستان ہر سال $212 ملین کی ڈیفنس ایکسپورٹس کرتا ہے، جسے پاکستان آنے والے کچھ سالوں میں $1 بلین تک لے کر جانا چاہتا ہے، جو پاکستان کے لیے ایک خوشائند بات ہوگی۔ حیران کن طور پر ترکی نے ڈرون ٹیکنالوجی میں بہت کامیابیاں حاصل کر لی ہیں۔ جہاں ترکی کا شمار آج امریکہ، اسرائیل اور چائنا کے بعد ڈرون ٹیکنالوجی میں سب سے پہلے آنے لگ گیا ہے، وہیں بہت سے اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے کچھ سالوں میں ترکی ان 3 ممالک کو بھی ڈرون ٹیکنالوجی میں پیچھے چھوڑ دے گا۔ ترکی کی ڈیفنس کمپنی ٹرکی ایروسپیس انڈسٹری نے 2010 میں اپنے پہلے انکا نامی ڈرون کا کامیاب تجربہ کیا، جو بعد میں 2013 میں ترکی کی ایئر فورس میں شامل کر دیے گئے، جبکہ اب ترکی لیٹسٹ بیرکتر TB2 نامی ڈرونز تیار کر رہا ہے، جبکہ ان کے پہلے 3 ڈرونز ٹرکی ایئر فورس میں شامل کیے جا چکے ہیں، جبکہ اب تک ترکی 107 ڈرونز اپنی ایئر فورس میں شامل کر چکا ہے۔ ترکی کی ڈرون ایکسپورٹس کی بات کی جائے تو ترکی اپنے زیادہ تر ڈرونز آذربائیجان، میڈل ایسٹ اور افریقہ کے کچھ ممالک کو فروخت کر رہا ہے، جبکہ ترکی کا اگلا ایم ایشین منڈی تک آنا ہے، جہاں پاکستان، ملیشیا اور انڈونیشیا جیسے ممالک ترکی کے لیے اہم ملک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم ترکی کی ڈرون ٹیکنالوجی کی پاور کی بات کرتے چلیں تو پوری دنیا نے قراباغ کے علاقے میں دیکھا کہ کیسے آذربائیجان نے ترکی کے ڈرونز کا استعمال کرتے ہوئے آرمینیا کو شکست دی، اور آرمینیا نے خود گزشتہ روز امن معاہدے پر دستخط کیے اور پورا قراباغ کا علاقہ آذربائیجان کو سونپ دیا، جبکہ اس سے پہلے آذربائیجان کے صدر کی ایک سٹیٹمنٹ بھی آ چکی ہے، جن میں ان کا کہنا تھا کہ اگر ہمارے پاس ترکی کے ڈرونز نہ ہوتے تو شاید ہم اتنی جلدی آرمینیا کی فوج کو شکست نہ دے پاتے۔ جبکہ سوشل میڈیا پر آذربائیجان کی ایک ویڈیو بھی بہت وائرل ہوئی، جہاں پر آرمینیا کی بڑی فوج اور ٹینکس پر گولے آ کر برستے ہیں۔ وہ گولے دراصل ترکی ڈرونز نے ہی برسائے تھے، جبکہ آذربائیجان کے صدر کی سٹیٹمنٹ کے بعد اگر ان کے پاس ترکی کے ڈرونز نہ ہوتے تو شاید وہ آرمینیا کو شکست نہ دے پاتے۔ اس کے بعد کینیڈا کے فورن منسٹر کا ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا، جن میں انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ترکی نے ہماری ڈرون ٹیکنالوجی اپنے ڈرونز میں استعمال کی ہے، جبکہ اس کے بعد کینیڈا نے ترکی کو ڈرونز کے کچھ آلات بھی فروخت کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مغرب کیسے ترکی سے خوف زدہ ہے۔ اب امریکہ کے اس انکار کی بات کرتے چلیں جس کی وجہ سے ترکی نے ٹھان لی کہ اب وہ اپنے ڈرونز خود تیار کرے گا۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ ترکی نے امریکہ سے ڈرون ٹیکنالوجی کا مطالبہ کیا، کیونکہ ترکی نیٹو کا ملک ہونے کی حیثیت سے ایسا مطالبہ کر سکتا تھا، جس کے بعد امریکہ نے ترکی کو ڈرون ٹیکنالوجی دینے سے انکار کر دیا، جس کے بعد کیا تھا، ترکی نے ٹھان لیا کہ اب وہ اپنے ڈرونز خود تیار کرے گا، جبکہ اب یہی ممالک ترکی کی ڈرون ٹیکنالوجی سے خوف زدہ ہیں کہ کہیں آنے والے کچھ سالوں میں ترکی ہمیں ہی نہ پیچھے چھوڑ دے۔ جبکہ دوسری جانب ترکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ترکی جیسا سخی ملک آج تک اس دنیا میں نہیں آیا۔ اگر کوئی ملک ترکی سے ڈیل کرتا ہے تو ترکی آسانی سے اپنی ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی کر دیتا ہے، یعنی کہ ترکی نے وہ ڈرونز کیسے بنائے اور دوسرا ملک ان کو کیسے بنا سکتا ہے، وہ ساری ٹیکنالوجی ترکی اپنے ساتھ معاہدہ کرنے والے ملک میں بھی شفٹ کر دیتا ہے،
جس کے بعد وہ ملک چاہے تو وہ ڈرونز خود تیار کر سکتا ہے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل جیسے ممالک اپنی یہ ٹیکنالوجیز اتنی آسانی سے کسی دوسرے ملک کو نہیں دیتے۔ جبکہ اگر ترکی پاکستان کے ساتھ بھی معاہدہ کرتا ہے تو پاکستان کو بھی کافی ٹیکنالوجی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ترکی نیوی شپس، ٹینکس، ہیلی کاپٹرز اور بہت سے چھوٹے ہتھیار بھی بنا رہا ہے۔ جبکہ حال ہی میں ترکی اور پاکستان کے درمیان بھی یہ معاہدہ ہو چکا ہے کہ ترکی پاکستان کو 4 میلجیم کلاس جہاز بنا کر دے گا، جبکہ ان 4 میں سے 2 جہاز ترکی اور باقی 2 کراچی شپ یارڈ میں تیار کیے جائیں گے۔ جبکہ اس ڈیل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی شیئرنگ پر ڈیل کی گئی ہے، یعنی ترکی ان جہازوں کو بنانے کی تکنیک پاکستان کو فراہم کرے گا، جس کے بعد پاکستان یہ جہاز بنانے میں خود کفیل ہو جائے گا۔ اسی طرح ترکی نے قطر کے ساتھ بھی ایک ڈیل کی ہے، جس کے تحت ترکی 100 آلٹے ٹینک قطر کو بنا کر دے گا، جبکہ یہ ڈیل 2019 میں سائن ہو چکی ہے۔ جبکہ حال ہی میں آنے والی ایک خبر کے مطابق ترکی اپنے 5th جنریشن طیاروں پر بھی کام شروع کرنے والا ہے، جو ترکی کے حریفوں کے لیے ایک چونکا دینے والی بات تھی۔ ترکی نے ایک نئی فیکٹری بنانے کی منظوری دے دی ہے، جس میں اس TF-X طیارے پر کام کیا جائے گا، جبکہ ترکی 2023 میں اس طیارے کو آپریشنل کرنے کا بھی سوچ رہا ہے۔ یہاں پہ ہم صدر ایردوغان کی بات کرتے چلیں تو ان کا خواب تھا کہ ترکی کو ایک ایسا ملک بنایا جائے جو اپنی دفاعی ضروریات کا ہر سامان خود تیار کرے۔ اسی کے تحت انہوں نے 2023 کا ویژن دیا، جس کے تحت ترکی نے 2023 تک ایک ایسا ملک بننا ہے جو دفاعی لحاظ سے خود کفیل ہو اور اپنی ضرورت کا تمام سامان خود تیار کرے۔ اس سے ایک تو ترکی اپنا ڈیفنس کا سارا سامان خود بنائے گا اور اربوں ڈالرز کمائے گا، جبکہ دوسری جانب دوسرے ممالک سے اسلحہ نہ خرید کر اربوں ڈالرز محفوظ بھی کرے گا۔ اب ہم ادھر اپنے اوپینین کی بات کریں تو ترکی اگر دنیا کی ایک سپر پاور نہیں بھی بنتا تو ترکی عالم اسلام کی ایک سپر پاور ضرور بن چکا ہے۔ جہاں دوسرے مسلم ممالک اپنے ہتھیار مغربی ممالک سے اربوں ڈالرز میں خرید رہے ہیں، وہیں ترکی اپنے ہتھیار خود بنا کر اربوں ڈالرز محفوظ بنا رہا ہے اور اپنی معیشت کو بھی مضبوط کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں ترکی مسلم ممالک میں ایک بڑی پاور یا یوں کہیں کہ نمبر 1 ملک بن سکتا ہے۔